دوستو، بیت المقدس دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی مذہب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں مسجد اقصی موجود ہے۔ یروشلم شہر کا کردار قرب قیامت میں انتہائی اہمیت کا حامل اور فیصلہ کن ہوگا، اور موجودہ دنیا کے حالات سمجھنے کے لیے یروشلم کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیح کی آمد کی جگہ ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی۔ جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں نعوذ باللہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، اور قرب قیامت میں ایک بار پھر سے لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے، اور ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی، تاکہ یہودیوں کو یہ یقین ہو جائے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے کر بھیجا، اسی رب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک یعنی یروشلم شہر تک سفر کیا، اور وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اسلام کو سچا اور حق کا دین ثابت کریں گے۔ یروشلم شہر کی اہمیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی، جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آنکھ سے نجات پانے کے بعد اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ یعنی کہ یروشلم ایسی مقدس سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم، آنے والے پیغمبروں اور دین یعنی یہودی، مسلمان، عیسائیت کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان تینوں مذاہب میں سے سچا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہی کردار قرب قیامت سے پہلے یروشلم کو ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ شہر قرب قیامت سے پہلے صرف ایک دین کو سچ اور حق ثابت کرے گا، اور اسی لیے اس کی اس قدر اہمیت تینوں مذاہب کے اندر ہے۔ یروشلم ایک قدیم شہر ہے اور تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاریخ میں اس پر 52 حملے بتائے جاتے ہیں، اور 44 مختلف قوموں کا اس شہر پر قبضہ ہوا۔ یہ تل ابیب شہر اور بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی سے 60 کلومیٹر مشرق، ڈیڈ سی سے تقریباً 33 کلومیٹر فاصلے پر جبل یہودا سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں یہودیوں کی 3000 سال پرانی تاریخ اور عیسائیوں کی 2000 سال، جبکہ مسلمانوں کی 1400 سال پرانی تاریخ موجود ہے۔ یہاں اس وقت 64% یہودی آبادی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی موجود ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار، جو کہ ایک واحد اسٹرکچر ہیکل سلیمانی کا موجود ہے، یہودیوں کے لیے اس وقت سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ اس شہر کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، اس پر حرام ہے کہ وہ وہاں جائیں، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے اور تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں ہلاک ہونے والی بستی سے مراد یروشلم شہر ہے، جس پر یہودیوں کی بدعمالیوں کی بدولت 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر اور پھر رومی ٹائٹس نامی بادشاہ نے حملہ کر کے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس دوران ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مگر قرب قیامت سے پہلے یہ لوگ یعنی یہودی ایک بار پھر سے اسی بستی میں آباد ہوں گے، جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور جب آخری وقت آئے گا تو یہودی اس ارض مقدس کے اندر لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ناجائز اسرائیلی ریاست کے قائم ہونے کے بعد پورا ہو چکا ہے، یعنی کہ آخری وقت اب قریب ہی ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس وعدے کے پورے ہونے کے بعد کیا ہونا باقی ہے؟
یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیں گے تو ان کا مسیحا جو مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے ان کے پاس اس ہیکل کی تعمیر کا مکمل نقشہ بھی تیار ہے اور اس کے بعد وہ تابوت سکینہ کے حصول کے لیے بھی بے چین ہیں۔ تابوت سکینہ ایک مقدس ترین صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ملا اور ان کے بعد نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا جس میں وہ اپنا خاص سامان یعنی توریت کا اصل نسخہ اور عصا مبارک اور اپنا باقی سامان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے جس سے وہ جنات کو کنٹرول کرتے تھے، مگر ہیکل سلیمانی کی دوسری مرتبہ تباہ ہونے کے بعد یہ صندوق ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہیں ملا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن ہے، اس لیے ان لوگوں نے خود سے بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھود کے اس کی تلاش شروع کی، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بیت المقدس سے جڑا ہوا تھا جہاں ان کا تخت موجود تھا، اور دوسرا ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ یہودی ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کے تعمیر ہونے کے باوجود اگر مسجد اقصی کو شہید نہ کیا گیا تو ہیکل سلیمانی کی اہمیت پہلے جیسی بالکل نہیں رہے گی، اسی لیے یہودیوں کے نزدیک اسے شہید کرنا ضروری ہے۔ اسرائیلی آثار قدیمہ کے مطابق ہیکل سلیمانی قبۃ الصخرہ کے نیچے موجود ہے، اور یہ علاقہ یعنی مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیلیوں نے عربوں کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے دوران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا کنٹرول اس جنگ کے باوجود بھی اردن کے ہاشمیوں کے پاس ہی تھا، جس کے بعد انہیں وہاں سے نکال کر اسرائیلیوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہیکل کی تعمیر کے اندر مزید تیزی آ چکی ہے، جو کہ ان کا صدیوں سے خواب ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اسی کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال کی آمد ممکن ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے جس کا نام دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ رکھا ہوا ہے۔ لیکن مسجد اقصی کے شہید اور ہیکل کی تعمیر کے ساتھ ایک بڑی خون ریزی کا بائبل میں بھی ذکر ہے، جس کی تصدیق یہودی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 7 سالہ لمبا عرصہ ہوگا، کیونکہ پہلے 3.5 سال کے اندر دنیا کی 1/4 آبادی ماری جائے گی، اور اس کے بعد انسانوں کے مرنے کے دوسرے دور کا آغاز ہوگا جس میں دنیا کی مزید 1/4 آبادی موت کا شکار ہو جائے گی۔ دوستو، اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، اور ان پیشن گوئیوں کو درست مان لیں تو 3.5 کروڑ لوگ اس تنازع کے اندر مارے جائیں گے۔ ان کے مطابق پہلے مرحلے میں خون ریزی مشرق وسطی سے لے کر مشرق وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ، جبکہ دوسرے مرحلے میں عراق کے دریائے فرات سے لے کر یروشلم کے علاقے تک پھیل جائے گی۔ لہٰذا اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس شہر یعنی یروشلم شہر کا کردار قرب قیامت سے پہلے کتنا اہم ہے، اور یہودی کیوں اس مقدس شہر جو کہ انبیاء کا شہر ہے مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اتنا بے چین ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں دجال اپنا تخت لگائے گا۔ یروشلم شہر پہلے ہی آدھا چھین لیا گیا ہے، اور اگر مغربی کنارے سے بھی یہ اسرائیل کا حصہ بن گیا تو نہ صرف اسرائیل روحانی طور پر مزید طاقتور ہو جائے گا بلکہ ان کے حوصلے بھی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو آپسی جھگڑے بلا کر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عربوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ بیت المقدس عربوں کا نہیں بلکہ ہم سب مسلمانوں کا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی جگہ سے آسمان کی بلندیوں یعنی معراج پر تشریف لے گئے، اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک بڑا لشکر خود سے تیار کر کے بھیجا، کیونکہ اس سرزمین کو حق اور باطل کا آخری معرکہ سر کرنا ہے جو کہ عنقریب ہونے والا ہے۔ امید کرتا ہوں میری اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب میں ملوں گا ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔